الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده. ابھی میر صاحب نے آپ کو سنایا کہ جتنی جس کی قربانی اتنی اس کی مہربانی. تو اب سلطنت بلخ دینے کی قربانی ہر شخص کو کیسے نصیب ہو؟ جس گناہ کا چھوڑنا جس کو سلطنت بلخ معلوم، جس مسلمان کو کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ دینا اس کو سلطنت بلخ چھوڑنے کے برابر ہے. جس گناہ کو چھوڑنا سلطنت بلخ کا متبادل ہو اس کے دل میں، اس کو چھوڑ دے تو گویا اس نے سلطنت بلخ اللہ پر فدا کر دی. جان تم پر نثار کرتا میں نہیں جانتا وفا کیا. اللہ پر جان دینا چاہیے. گال وال کیا چیز ہے؟ گال کیسے دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ سنت کے سائے میں رہو. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا چاہیے. بتاؤ داڑھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رکھنا واجب ہے. یہ عجیب سنت ہے تو سنت مگر چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے داڑھی رکھنا اور ایک مشت رکھنا واجب ہے. اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا کے اولیاء اللہ کا عمل یہ ہے. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں پاؤ گے جو داڑھی مڈاتا ہو یا کٹاتا ہو. گنہگار سے گنہگار مسلمان داڑھی کو اللہ کی دوستی کی علامت سمجھتا ہے. اس کے باوجود اپنی بیوی کے خوف سے، دفتر کے خوف سے، پیٹ کے خوف سے، معاشرے کے خوف سے، ماحول کے خوف سے داڑھی نہیں رکھتا. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو جائے گی جس دن اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی پھر اس دن نہ بیوی سامنے نظر آئے گی نہ عالم نظر آئے گا. پورا عالم نظر نہیں آئے گا. جگر مراد آبادی کا شعر ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. ایک سفر کر لیں وہ کسی قافلے سے، کوئی نہ ملے تو اس فقیر کے ساتھ سفر کر لیں. انشاءاللہ بیٹری چارج ہو جائے گی اور ایمان شیرانہ ہوگا. لومڑیانہ رفتار ختم ہو جائے گی. لومڑی کی رفتار شیروں کی رفتار سے بدل جائے گی. اس سے پہلے بھی اور آج بھی شعر پیش کرتا ہوں جو میں نے 70 سال کی اپنی زندگی میں اسی مہینے کے اندر یہ شعر پیش کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو تبصرہ کرے اور تنقید کرے کہ کیا اچھے خاصے گال تھے چکنے مکنے گال کو تم نے کیا جنگل کر دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو جنگل کہتے ہو؟ باغ انبیاء ہے، باغ اولیاء ہے. تم اللہ کے دوستوں کے باغ کو جنگل سے تعبیر کرتے ہو. کسی باغ کو، درختوں کو، پودوں کو، گلاب چنبیلی کو سب کو ویران کر دیا جائے، آگ لگا دی جائے تو آپ وہاں کیا کہو گے؟ کیسا باغ ہرا بھرا تھا. گالوں کو چٹیل میدان نہ کیجیے. اللہ کے نام پر ہمت سے کام لو. کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ. اگر کوئی کچھ کہے تو خانقاہ میں آ جانا. ہم ہر ہنسنے والے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں سارے عالم میں. لیکن ایک شعر یاد کر لو، جب کوئی تبصرہ کرے کہ آپ کی داڑھی کیوں رکھ لیا تو اس وقت میں ایک شعر یاد، 2 شعر پڑھو. ایک شعر تو پرانا پیش کرتا ہوں. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. اللہ کی محبت جب مل جائے گی تو کسی کی پرواہ نہیں کرو. ہمارے بزرگوں نے یہ شعر کہا ہے کہ سارے عالم میں مومن کی شان یہ ہونی چاہیے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے.
سوچ لو بھائی، سکھوں نے اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھی، ذرا ان کو کہہ دو کہ داڑھی منڈا دو۔ کافر ہو کر، سکھ کافر ہے لیکن اپنے پیشوا کی محبت میں ظالم پاگل ہے۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، اسلام سچا مذہب ہے کہ آج جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرے گا، رات دن خیر و خیرات کتنی نیکی کرے اس کا قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، قرآن شریف کا اعلان۔ تو ہم کو بھی سبق لینا چاہیے اور مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش۔ ہر جمعے کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں عمل امت کا پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں امتی نے داڑھی رکھ لیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں استرا پھیر رہا ہے تو آپ کے دل کو غم اور دکھ ہوتا ہے۔ تو نبی کو دکھ پہنچانے والے کیسے سکھ سے رہیں گے؟ اللہ بتاؤ، اللہ کے پیاروں کو دکھ دینے والا سکھ سے نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک بلاؤں میں مبتلا رہے گا۔ اب دوسرا شعر سنو جو یہ ابھی آج کل اس مہینے کے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ حالانکہ مجھ کو اس شعر کا علم تھا لیکن استعمال علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا محتاج ہے۔ علم ہوتا ہے مگر استعمال علم وقت پر اس کا یاد آنا بغیر مالک کے کرم کے نہیں ہوتا۔ وہ شعر یہ ہے، جب داڑھی رکھ لو اور تنقید شروع ہو محلے میں تب یہ شعر پڑھو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں۔ کیا ظالم شعر، بتاؤ ظالم شعر ہے یا نہیں ہے؟ میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، کیا کہیں، ایسا مزہ آتا ہے مجھ کو اس شعر میں۔ میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، اللہ تعالیٰ یہ دل سب کو دکھائے، سارے امت کو، کہ انسان کم سے کم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر اور بلڈ مارنے کی عذاب و مصیبت سے نجات پا جاؤ۔ کیونکہ گال ملائم ہے، ملائم گالوں پر بلڈ کو گھسنا اور لوہے کی دھاردار چیز کو، یہ کیا گالوں پر عذاب نہیں؟ اور جب داڑھی رکھ لو گے تو مہینے میں کہیں ایک آدھ دفعہ زیادہ پڑ جائے تو ایک مٹھی پکڑ لو، یہاں اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھو، مال عرب پیش عرب، کیونکہ بعض وقت حجام نے سڈول کرتے کرتے ڈول کر دیا۔ ایک مٹھی پکڑو پھر یہاں سے کھا لو۔ اور جب کوئی کہے کہ بیوی کہے میاں کیا کر رہے ہو، کہہ دوں بھائی تم کو کلمہ یاد ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کو رسول مانتی ہو، تو کیا انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی؟ کیا تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا قبروں میں یہ گال کام آئیں گے؟ کیا قبروں میں تیری نگاہ کی پسندیدگی کام آئے گی کہ اللہ میاں ہماری بیوی کو پسند نہیں تھی داڑھی اس لیے نہیں رکھا تھا؟ اللہ کا حق زیادہ ہے، گال کس نے پیدا کیا؟ تو خالق نے گال کا حق زیادہ ہے یا یہ مخلوقات کی قیمت زیادہ ہے؟ یہ تو خود مخلوق۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ بس جس وقت میں جتنے گناہ میں انسان کو عادت ہو، اور اگرچہ سلطنت بلخ کی جیسی محبوب ہو اس کو، بعض لوگوں کو گناہ جو ہے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ سلطنت بلخ ان سے چھین لو مگر وہ اس کو اختیار کرے۔ یہ خاص کر عشق جو ہے، عشق وہ ظالم چیز ہے کہ سلطنت بھی چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں واقعہ پیش ہو چکا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کو استعفیٰ دے دیا کہ ہم اپنے معشوق کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن نفس کے لیے ایسی جس کو کوئی گناہ بہت محبوب ہو اور سلطنت بلخ کا متبادل ہو تو سلطنت اس گناہ کو چھوڑ دو، قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادھم کے ساتھ کھڑے ہو گئے انشاءاللہ۔ اسی میں نظر بازی بھی ہے۔ زندگی میں مان لو ایئرپورٹ پر، طیارے پر، ایئر ہوسٹس ہو، کوئی الفسٹن اسٹریٹ ہو، کلفٹن ہو، کہیں ایسی کوئی شکل نظر اچانک آ گئی، دیکھنا مت قصدن سلطان بلخ کا درجہ لینے کے لیے، قصدن مت دیکھنا، اچانک کہیں نظر پڑ گئی
اور آپ نے دل میں خیال آیا کاش کی سلطنت بلق ہوتی تو دے کر اس عورت کو لے لیتے، شادی کر لیتے، لیکن آپ نے کہا نفس کہ اللہ کے خوف سے نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اگر شیطان کان میں کہے کہ بڑا مزہ آئے گا، اور وہ گجراتی بھی ہے اور شیطان بھی اسی ملک کا ہوتا ہے، جس ملک کا انسان ہوتا ہے اسی ملک کا شیطان بھی ہوتا ہے۔ گجرات والوں کو گجراتی شیطان آتا ہے تو وہ گجراتی میں کہتا ہے ہم ایسی لذتوں کو، تو زال نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ ہم ایسی لذتوں کو، اس سے کیسے کہو گجراتی زبان میں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست تو ناراض ہوتا ہے۔ کاش کہ یہی ایک عمل کر لو۔ مسجد میں ہوں، تجربے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے راستے وہ کھل جائیں گے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا جو سب سے اونچا مقام ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، خالی ایک گناہ چھوڑ دو۔ مگر اسٹرکچر کے بعد یہ فنیشنگ کا کام ہوگا۔ پہلے تو شکل بنا لو، بھئی اسٹرکچر سے پہلے فنیشنگ ہوتی ہے، تو ایک مشت داڑھی رکھ لینا، اور یہ داڑھی کا بچہ بھی ضروری ہے، یہ بچہ، ہاں چچا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچہ کو نہ چھوڑیں، ورنہ کچا ہو جائے گا اس کا ایمان، اگر سچا ہے، اگر سچا مومن ہے۔ اور پائجامہ اور پتلونوں کو، پائجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو۔ دفتری آدمی ہے، سروسز میں ہے، تو وہ موزہ پہن لیں، گرمیوں میں سفید، سردیوں میں گرم۔ موزے سے کوئی حرج نہیں، اگر موزہ سے ٹکنا چھپ جائے تو کچھ گناہ نہیں، لیکن پیجامہ اور لنگی اور جبہ اور کرتے سے چھپ جائے تو یہ اس وقت میں یہ حرام ہے۔ اور وہ بھی جب چل رہا ہو یا کھڑا ہو، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کسی کا ٹکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، سوئے ہوئے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ قائمن و ماشین، یہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود میں لکھا ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں کہ اپنی بیویوں کو جا کے ٹکنا کھلوا۔ تو آج کل فنیشنگ جب اسٹرکچر ہو جائے اللہ والوں کا اور اللہ کے پیاروں کا اسٹرکچر تیار کر لو، بغیر اسٹرکچر کے فنیشنگ کا خیال ساری زندگی محروم رہے گا فنیشنگ سے، اور اسی حالت میں موت آ جائے گی غلط اسٹرکچر کے ساتھ، اور جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث شریف میں اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے موت آئی تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ کوئٹہ میں جب زلزلہ آیا تو بہت سے لوگ غلط کاموں میں مشغول تھے اور چھت گری ہوئی تھی، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اور کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں کہ بڈھے ہی ہو کر 70 سال کے ہو کر مریں گے ہم لوگ۔ نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے، کچھ پتہ نہیں۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے۔ ہم جب ناظم آباد میں رہتے تھے، 18 سال کا ایک تاجر کا لڑکا گھر پہنچ کر کے اور بالکل 100 قدم گھر پر نظر آ رہا، اور وہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اور کبھی دل کی بیماری نہیں تھی، بیماری بتا کے نہیں آتی، ہوشیار رہو کب بلاوا آ جائے۔ اسی لیے اپنے پورے جسم کے اندر سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مشغول کرو، اور سارے اعضاء کو نافرمانی سے بچا لو، تو سارے اعضاء خیریت سے رہیں گے اور آپ چین سے رہیں گے۔ آج میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے کہ ہم لوگ چین کے طالب ہیں، آرام اور دل کا چین اور دل کا اطمینان ایک انٹرنیشنل معشوق ہے، بین الاقوامی محبوب ہے۔ دنیا میں کسی کافر سے بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ہم کو اطمینان چاہیے۔ امریکہ، آسٹریلیا، جرمن، جاپان، یہودی، عیسائی، انگریز، کسی سے بھی پوچھو، ہندو سے پوچھو، یہودی سے پوچھو کہ کیا تم اطمینان کے ساتھ زندگی چاہتے ہو یا بے اطمینانی کی زندگی چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اسی میں بتا دو، اطمینان کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا بے اطمینانی؟ تو معلوم ہوا اطمینان غیر مختلف فی مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، اور سارے عالم کا
اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے. کوئی عالم کے اندر کسی کے دماغ میں عقل ہو، پاگل نہ ہو بس، تو سب اطمینان چاہتے ہیں. تو حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دوست، اے انسان، اے ایمان والو، دل کا اطمینان ہماری یاد میں ہے. یہ قرآن پاک، دل کا اطمینان ہماری یاد میں. گناہ چھوڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل کو نہیں ہوتی، نفس ظالم کو ہوتی ہے، نفس دشمن کو ہوتی ہے. اسی لیے جو نفس دشمن کی بات مان کر گناہ کرتے ہیں ان کے دل میں بے چینی رہتی ہے. دل کا اطمینان گناہوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور ذکر کا جتنا کامل درجہ ہوگا اتنے ہی کامل اطمینان ملے گا. ایک صاحب نے لکھا کہ امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، آپ کا بتایا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی دل میں پریشانی ہے، اطمینان نہیں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اطمینان کامل اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو، تمہارا ذکر ناقص ہے، یاد الہی ناقص ہے. جب ناقص یاد ہوگی تو ناقص اطمینان کا ثمرہ ملے گا. جس دن تمہارا ذکر کامل ہوگا تو کامل اطمینان ملے گا. جدا خاک آمیز چوں مجموع کنر. تو مبارک ہیں وہ لوگ. اور معرومی نے اس مضمون کی تفسیر اور شرح اس طرح بیان کی کہ 100 کانٹے ہیں کسی کے جسم میں. ایک ڈاکٹر مشفق نے کہا کہ ہم کانٹے نکالنے میں PhD ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں. 99 کانٹا نکال دیا، لیکن ایک کانٹا اس نے چھوڑ دیا. کانٹا نکلوانے والے نے کہا کہ یہ کانٹا میرا معشوق ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس سے مجھے بہت پیار ہے. اس کانٹے کو ڈاکٹر صاحب نے نکالیے، ایک کانٹا تو رہنے دیجیے. جہاں پھولوں کا ہم مزہ لیتے ہیں تو کانٹے کا بھی مزہ لینے دو. تو حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بد شدی، گر گرفتار صفات بد شدی، اگر تم ایک بری عادت میں بھی مبتلا ہو، ایک گناہ، سب گناہ سے توبہ کر لیا، بس ایک گناہ رہ گیا، ہم تو دوزخ، ہم عذاب سرمدی، تو تمہاری زندگی خود دوزخ ہے، تمہیں دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی نافرمانی اور دوزخ میں ہر وقت مسافر رہتا ہے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا. تیری چتون کیا تھی، سارا زمانہ پھر گیا. اللہ کی نظر جب بدلتی ہے اور ناراض ہوتا ہے تو آپ کے اعضاء خود بخود آپ کو ستائیں گے، آپ کا دل آپ کو ستائے گا، آپ کا ماحول اور جغرافیہ آپ کو ستائے گا. لہذا معرومی کے اس شعر سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ بھی باقی نہ رکھو. 100% اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ تو 100% اطمینان کی حیات مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے اس آیت کی تفسیر. اور اسی آیت سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. جب میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھ رہا تھا تو میں اطمینان کی زندگی کا طالب تھا، تو مجھے تلاش تھی کہ بھائی اطمینان اور چین کیسے پائیں گے. ہر چیز اختیاری نہیں، اور اختیاری جتنی چیزیں کوشش کرنے کے باوجود ملتی ہیں وہاں چین نہیں. سلطانیت اور سلطنت سے لے کر گداؤں اور فقیروں کے چاٹائی اور ٹاٹ تک، تخت شاہی سے لے کر فقیری کی چٹائیوں تک، سب دنیا بھر کوئی بھی چین میں نہیں. شاید بزرگ فرماتے ہیں عالم ہما دردست و دوا می خواہد، پورا عالم درد سے بھرا ہوا ہے، دوا چاہتا ہے. عالم ہما دردست وہ دوا می خواہد، عالم پوری دنیا درد سے بھری ہوئی ہے اور دوا کی متلاشی ہے. فقیر غذا می طلب وہ شہ اشتہا خواہد. فقیر غذا تلاش کر رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، اور بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے. بادشاہ کیا مانگ رہا ہے؟ بھوک.
بادشاہ کہتا ہے کوئی حکیم لاؤ، ڈاکٹر لاؤ جس سے مجھے بھوک لگے۔ حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب کو معدے میں السر ہو گیا۔ اطباء لکھنؤ نے فیصلہ کیا کہ قیمہ کا 1 تولہ پانی ململ کے کپڑے میں نچوڑ کر ان کو پلایا جائے اور کوئی روٹی ووٹی نہیں کھا سکتے۔ جب غذا 1 تولہ قیمے کا پانی ہوگا تو جب غذا کم ہوگی نیند کیسے آئے گی؟ بڑے بڑے قصہ کہنے والے، سر میں کدو کاہو خسخاس کے تیل مالش کرنے والے اور قصہ کو بلائے جاتے تھے، پھر بھی 3 بجے رات تک نیند نہیں آتی تھی، 1 گھنٹہ مشکل سے نیند آتی تھی۔ حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی واعظ راحت القلوب میں فرماتے ہیں، یہ ایک واعظ ہے جس کا نام ہی راحت القلوب ہے، دل کا آرام، اور اسی آیت پر بیان ہے پورا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اور یاد کی 2 قسمیں ہیں، جن باتوں سے اللہ خوش ہوں اس پر عمل کر لو، یہ بھی یاد ہے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض و ناخوش ہوں وہ عمل نہ کرو، چاہے جان دے دو، چاہے جان دے دو، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا، سب سے پیر تک اللہ کے ہو، بتاؤ اللہ کے ہو یا اپنی جان اور نفس کے ہو؟ تو پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے ہر گناہ چھوڑ دو۔ کون سا شعر؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا۔ تو نواب صاحب کو 3 بجے تک نیند نہیں آتی تھی، قصہ گو، بڑے بڑے تیل نیند لانے والے دوائیں سب بیکار۔ ایک دن ایک غریب لکڑہارا آیا، لکڑی کا گٹھر رکھا نواب صاحب کی کوٹھی کے سامنے فٹ پاتھ پر، لکڑی بیچتا تھا بیچارہ، اور اس کو بھوک لگی تھی، اپنی بیوی سے موٹی موٹی روٹی پکا کر لایا تھا شہر لکھنؤ میں بیچنے کے لیے۔ لکڑی کا پورا گٹھا پھینکا اور 2 روٹی اتنی بڑی بڑی 1 فٹ بائی 1 فٹ نکالی اور کھایا۔ اور کاہے سے کھایا؟ ٹماٹر، ہری مرچا اور دھنیا وغیرہ سے، کوئی گوشت اور قیمہ اور کباب اور کوفتہ نہیں تھا۔ اور پھر 1 لوٹا پانی، بہت بڑا لوٹا، پورا پی گیا۔ اور نواب صاحب کی کوٹھی کے سامنے فٹ پاتھ پر، جس کی 1 اینٹ اوپر 1 اینٹ نیچی، 1 اینٹ اوپر 1 اینٹ نیچی، ٹیڑھی میڑھی، نشیب و فراز، بالا و پست، ایک صاحب کو پیخانہ نہیں ہو رہا تھا تو ایک شاعر نے کہا یہ شعر پڑھ لو تو پیخانہ صاف ہو آ جائے گا۔ وہ شعر کیا تھا؟ عجب نخرے سے وہ ظالم، عجب نخرے سے وہ ظالم، کبھی بالا کبھی وہ پست آیا، وہ دست آیا، وہ دست آیا، وہ دست آیا اور وہ دست آیا، آخر میں تو نواز صاحب نے اپنی کوٹھی پر، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اپنا ایسے بیٹھے کھڑے ٹہل رہے تھے تو دیکھا اس لکڑہارے کا حال کہ 2 بڑی بڑی روٹی کھا گیا 1 فٹ بائی فٹ، اور 1 لوٹا پانی پی گیا اور فٹ پاتھ پر سو گیا۔ ہم یہاں موٹے موٹے گدے اور صوفے اور قالین پر نیند نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا، نواب صاحب نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس لکڑہارے سے کہو، غریب مزدور سے، کہ اپنی نیند اور اپنی بھوک ہم کو دے دے، میں اس کے نام پوری ریاست لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تنگ دستی 1000 ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو اس آیت کا پورا بیان میں نے پڑھا، راحت القلوب۔ زندگی میں پہلا واعظ اختر نے کہا، حکیم الامت تھانوی رہے، اس کے پہلے کوئی واعظ ملا ہی نہیں تھا، بس راستہ کھل گیا کہ اللہ کو یاد کرنے کے معنی نہیں کہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، بعض لوگ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، قرآن حافظ ہیں تو ہر وقت، مگر گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کا ذکر کامل نہیں۔ آپ ہی سوچیے، آپ کا بیٹا کچھ بات میں آپ کی بات مانتا ہے، کچھ میں آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ اپنے چھوٹوں سے اپنا حق مانگتے ہو، آپ بھی کسی کے چھوٹے ہیں، آپ کا بھی کوئی بڑا ہے، آپ کیوں نہیں 100% اللہ کے بنتے؟ اپنی اولاد کے لیے تو تعویذیں مانگتے ہو کہ صاحب بیٹا ہمارا 10-20 بات مانتا ہے اور 10-20 بات نہیں مانتا، ہر وقت
نافرمانی کر کے میرے دل کو دکھ پہنچاتا ہے. جو اپنے چھوٹوں کو اللہ کی فرما برداری نہیں سکھاتا تو وہ اپنے چھوٹوں سے وہ بھی نہیں پائے گا فرما برداری. ایک شخص اعظم گڑھ کا آیا ناظم آباد میں اور وہ 4 ڈپٹی سیکریٹری کے ابا تھے, چاروں بیٹے, چاروں ڈپٹی سیکریٹری, 20-20 ہزار تنخواہیں, کار, موٹر, بنگلہ. آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ایک دوست انور نعمانی صاحب سے جو علامہ شبلی کے بھتیجے تھے, میرے یہاں رہتے تھے, محبت سے, کرایہ دار نہیں تھے, محبت ہو گئی تھی اعظم گڑھ میں. میں نے کہا چلو بھائی آپ بھی چلو کراچی. ان کے وہ رشتے دار ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو. تم کہا اچھا, ارے ظالم تیرے 4 بیٹے ڈپٹی سیکریٹری ہو تو زکوٰۃ مانگتا ہے. اور وہ تھے بھی بڑے عقل خم والے. نعمانی صاحب کسی کو سیبتے بھی نہیں تھے, جج کے بیٹے تھے, علامہ شبلی کے بھتیجے تھے, جج جنید صاحب کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں زکوٰۃ مانگتے ہو, تمہارے بیٹے تو 20-20 ہزار تنخواہ پاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے زمینداری بیچ کر, ہندوستان کی ساری زمینداری بیچ کر میں نے ان ظالموں کو ڈپٹی سیکریٹری بنایا, مگر ایک بھی اس میں میری محبت اور میرا حق ادا نہیں کرتے. چاروں کے چاروں کہتے ہیں کہ آپ میرے بنگلے کے گیٹ پر چوکیداری کیجیے, اور ہم جب اپنی سینما دیکھ کر بیگم صاحبہ کے ساتھ آئیں 12 بجے رات کو تو آپ موجود ملیں گے ہمیں گیٹ پر, آپ سو نہیں سکتے. اگر اس طرح رہنا ہے تو رہو. تو اس لیے میری غیرت نے تقاضا کیا کہ زکوٰۃ مانگ لوں گا لیکن ظالم بیٹوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, ان کے گھر نہیں رہوں گا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ چل کر کے میرے بیٹوں کو باپ کی فرما برداری سکھا دیجیے. انہوں نے کہا کہ تم کو ہم تمہارے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک سوال بتاؤ, تم نے کبھی اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھائی یا امریکہ تک بھیج کر خالی پڑھائی کی؟ امریکہ تک تو پڑھائی تم نے ان کو, مگر کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور تم نے اللہ کی بندگی اور غلامی اور فرما برداری سکھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نماز روزے کی بات ہی نہیں کی. یہ سوچا ان کو خوب بڑے بڑے افسر بنا دو, پڑھا دو, اور پھر جب ہم بڈھے ہو جائیں گے بیٹھ کے کھائیں گے, چاروں بیٹے ہمیں کچھ وظیفہ باندھ دیں گے. اب ایک پیسہ بھی نہیں دیتے. کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بچوں کو کیوں نہیں تعلیم دی, کیوں نماز روزہ نہیں سکھایا؟ آج بھگتو تم. جب تم نے اللہ کا حکم نہیں سکھایا تو وہ تمہارا کیسے مانیں گے؟ دوسرے صاحب کا قصہ سنیے. میرے ایک دوست تھے میرے شیخ کے خلیفہ, اور ان کا بیٹا, ایک ہی بیٹا تھا, امریکہ تک پڑھایا انہیں, امریکہ تک. اب جب آئے تو فخر کے ساتھ کہنے لگا میرا بیٹا آ رہا ہے, اب بہو ہمیں روٹی کھلائے گی, اور بڑے آرام سے گزرے گی. جب بیٹا آیا تو ٹیلی فون کی, میں نے ٹیلی فون کیا کہ بھئی اب تو روٹی با رہے ہو, بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہو نا, بہو کی روٹی پکائی ہوئی, خوب مزے ہیں. کہنے لگے کیا کہیں صاحب, وہ کم وقت امریکہ سے جو پڑھ کے آیا وہ تو اپنی بیوی کو لے کر بھاگ گیا, مجھے الگ چھوڑ دیا اکیلے, میں اس وقت روٹی پکا رہا ہوں. یہ ہے. اور اگر بیٹا اللہ والا ہے تو اپنے باپ پر جان دے دے گا, ماں باپ کی خدمت کرے گا. تو یہ آیت آج اسی لیے میں نے تلاوت کی ہے کہ ہمارے بہت سے آج دوست اطمینان قلب کے تلاش میں ہیں, مگر غلط راستے سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ 100% فرما بردار ہو جائیں اور ایک فرما برداری میں بھی مبتلا نہ رہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے نیک کام کو اختیار کر لینا اور گناہوں سے بچنا, گناہ سے بچنا انسان کا فطری حق ہے, کیونکہ گناہ کا نام منکر ہے, اجنبی چیز. منکر مانے اجنبی, اجنبی سے حسد گردانا چاہیے اس کو. اور نیکی کا نام معروف ہے, جان پہچان والے. نیکی کا نام معروفات اور برائی کا نام منکرات. معروفات کیا ہے؟ جانی پہچانی, عرف یعرف پہچاننا. تو نیکی تو جان پہچانی چیز ہے, جانی پہچانی دوستوں سے دل خوش ہوتا ہے دیکھنے سے. اجنبی آدمی سے گھبراتا ہے, اجنبی آدمی سوچتا پتہ نہیں جیب کترا ہے کہ کیا ہے, یہ کوئی ہیروئنچی ہے کیا ہے. اگر شکل بھی داڑھی والا ہے تو کم سے کم اتنا سمجھے گا کوئی بھروسہ نہیں. کیا بھروسہ ہے جوانی کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسا دیکھا تو ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے جوانی کا.
جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. یہ جغرافیوں پر مت مرو ورنہ تمہاری تاریخ خراب ہو جائے گی، کیونکہ جغرافیے بدلنے والے ہیں. ہر بچہ بڑے میاں اور نانا نانی ہونے والا ہے. مولا سے دل لگاؤ ورنہ لیلاؤں کے عشق چکر بازی میں یا تو شادی کرو، حلال بیوی ٹھیک ہے، مگر ادھر ادھر کی چکر میں لگو گے تو جوتے پڑیں گے، اور عاشق مولا بنو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے. اگر عاشق مولا بنو گے کسی عاشق مولا کی دوستی لے لو، پیمن عاشق مولا بنو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے، اور عاشق لیلا بنو گے تو جوتے پڑیں گے. دونوں زندگیوں میں کتنا فرق ہے. کہ خوب سمجھ لو ایمان والو، تمہارے قلب کو اطمینان ہماری یاد سے ملے گا. اور یاد کی علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں. جن باتوں سے خوش ہوں اس پر عمل کرنا یاد ہے، جن باتوں سے ناخوش ہوں اللہ پاک اس کو چھوڑ دینا بھی یاد ہے. ماشاءاللہ کر کے تو دیکھو. نیم جا بستانہ دو 100 جان دہت، گناہ چھوڑنے میں آدھی جان بھی اگر ہو جائے تو چھوڑ دو، 100 جان اللہ عطا فرمائے گا. نیم جا بستانہ دو 100 جان دہت، آدھی جان لے کر خدا 100 جان عطا کرتا ہے. اور ان کے در رحمت نائل آدہت، جو تم وہم گمان بھی نہیں کرو گے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ دے گا، قلب میں وہ سکون اور چین دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اسی واز نے اور اسی آیت کے واز نے راہ پر لگا دیا، اور میں نے فوراً شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے 18 سال کی عمر میں مریدی کر لی. بیعت ان جوانوں کو کہتا ہوں کہ جو جوان کم عمری میں مجھ سے بیعت ہوئے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت تیر مارا. سمجھے میرے پیر نے بھی 18 ہی سال کی عمر میں بیعت کی. میں نے جوانی دے کر مزہ اڑایا کہ اللہ اس خالق شباب پر اپنے جوانی فدا کرنے کے بعد اللہ کیا دیتا ہے وہ میرا دل جانتا ہے. لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے، اور غم اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. یہ میرا شعر پڑھا کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نام میں بہت مزہ ہے، لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے، مگر گناہ چھوڑنے میں غم اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، مگر بیلنس اللہ کے لیے نام اور ان کے مالک کے کرم میں جو مزہ ہے وہ بے مثل مزہ ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک کے دم سلامت رکھے. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت یاد کر لو، ایمان لاؤ اس کے اوپر کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. اور نافرمانی سے چوری چھپے جو حرام لذتیں لوگ لینے کے عادی ہیں، بصورت بایزید بستانی بھی بعضی ایسی روحیں ہیں جن کی شکل دیکھو تو بایزید بستانی سے کم نہیں معلوم ہوتے، لیکن جب کوئی نمکین شکل آ جائے گی تو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظالم نے کبھی اللہ کی یاد میں آنسو نہیں بہائے، کبھی اس کو ملتزم اور روزہ مبارک نصیب نہیں ہوا. اس طرح سنتا ہے رویداد چمن، رویداد چمن اس طرح سنتا ہے قفس میں جیسے کہ کبھی اس نے گلستان نہیں دیکھا. رویداد چمن اس طرح سنتا ہے قفس میں جیسے کہ کبھی اس نے گلستان نہیں دیکھا. تو اللہ کے نام پر مرنا اور جینا سیکھ لو. ایک شعر میرا یاد آ گیا جو آپ کو اللہ پر مرنا اور جینا سکھائے گا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. میں نے جنگل میں گزاری زندگی اپنے شیخ کے ساتھ، میں نے رات میں ان کی آہوں کو سنا ہے. میری آہ میرے شیخ کی آہوں کی تربیت یافتہ ہے الحمدللہ. میرے آنسو میرے شیخ کے آنسوؤں کا تربیت یافتہ ہے. میرا فغاں میرے شیخ کے فغاں کا تربیت یافتہ ہے. میرا درد دل میرے شیخ کے درد دل کا تربیت یافتہ ہے. کوئی خضر و پودا اختر نہیں کہ جنگل میں ایسے اگ آیا. یقین سے کہتا ہوں 1 کروڑ قسم اگر کھلاؤ تو کھا سکتا ہوں کہ جو نام اللہ کے نام میں مالک کے خوش کرنے میں جو مزہ ہے، عبادت میں وہ تو ہے ہی ہے، تلاوت میں جو مزہ ہے ہی ہے، حج و عمرہ میں جو مزہ ہے ہی ہے، دعا میں جو مزہ ہے وہ تو ہے موجود ہی ہے. لیکن جو مزہ گناہ چھوڑنے میں اختر نے پایا
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। آپ کبھی نظر بچا کر تو دیکھو، حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم حسینوں سے لیلاؤں سے نظر بچاؤ گے تو مولا اپنی محبت کی مٹھاس تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ اور یہ عبادت، نماز و روزے پر یہ انعام کیوں نہیں رکھا اللہ نے، تلاوت پر نہیں رکھا حلاوت ایمانی کا؟ کیونکہ حسینوں سے نظر بچانے میں دل پر غم آتا ہے، اور دل بادشاہ ہے، جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو انعام زیادہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حلوہ ایمانی معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے، لیلاؤں سے اپنے کو بچاتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی تجلی حلاوت ایمانی مسلسل نازل ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے، اس کے چہرے سے، اس کی تقریروں سے انشاءاللہ آپ اندازہ لگا لیں گے یہ ٹوٹا ہوا دل سینے میں رکھتا ہے۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، خدا ظالم نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کو پارا پارا کر دیں حسرت سے، زخم حسرت سے اور خون آرزو سے۔ جو بندہ اللہ کا اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اللہ کو اس شکستہ قلب پر رحم نہ ہے۔ اللہ ایسا پیار کرتا ہے کہ ماں کیا کرے گی اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو پیار کرتے کرتے تھک جائے گی، سو جائے گی، بچہ کہیں پڑا رہے گا وہ کہیں پڑی رہے گی۔ مان لیجئے ایک ماں اپنے بچے کی کسی ادا پر فرشتہ ہو کر اس کے گالوں کو چوم رہی ہے بار بار، 1 گھنٹہ چومے گی، 2 گھنٹہ، 12 بجے رات کے بعد نیند آ جائے گی، وہ چاہے گی کہ مجھے نیند نہ آیا آج رات بھر اپنے بچے کو پیار کروں، مگر نیند سے مجبور ہو کر وہ گر پڑے گی، خود ہی گر جائے گی اور بچہ کہیں گر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم۔ اللہ ایسے دلوں کو جب پیار کرتا ہے تو مسلسل 24 گھنٹے رات و دن پیار کرتا ہے، جب تک کہ یہ دوبارہ گناہ نہ کرے اس پیار سے محروم ہی نہیں کرتا، مسلسل پیارا رحم الرحمین کا اس کا قلب محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہاں کروڑوں جان دے ہوتی تو آپ پر دیتا، 1 جان دینے میں خدا تیری محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ تب تمنا کرتا ہے کہ کروڑوں جان ہوتی تو میں اپنے مالک اور اس کریم مالک پر فدا کرتا جو ہمارے دل کا پیار لے رہا ہے۔ اگر ان کا پیار نظر آتا تھا دنیا والوں کو تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا، پرچہ آؤٹ ہو جاتا۔ یؤمنون بالغیب ہے اصل میں، اسی لیے اللہ کے اپنے عاشقوں کے دل کا پیار لیتے ہیں۔ یہ کیا پیار، اس پیار کی دلیل کیا ہے؟ وہی کہ اگر تم نے نظر بچایا، دل تمہارا زخمی ہوا، زخم حسرت سے شکستہ ہوا، تو تمہیں حلاوت ایمانی دیں گے، یہی پیار ہے۔ اسی حلاوت ایمانی کا ترجمہ پیار ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے قلب کا بوسہ لیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی چوم رہا ہے، اپنے کرم کا چما دے رہا ہے، اپنے کرم کا بوسہ دے رہا ہے، اپنی رحمت کی بارش فرما رہا ہے۔ آبشار رحمت الہیہ، آبشار رحمت الہیہ اپنے قلب پر پاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ اس کی گفتگو سے محسوس کر لیں گے، آپ اس کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے، اس کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہ کر محسوس کر لیں گے کہ اس کے دل پر آبشار رحمت الہیہ برس رہی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ شکستہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنا گھر بناتا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، حدیث قدسی ہے، ملا علی قاری نے اس کی تصدیق کی۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتا ہے۔ بس آج دوستو یہی سبق ختم کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے پرچے دیے ہیں، عبد المالک صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یونس کریم کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے اور صحت دے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور وقاص صاحب کی صحت کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ اچھا بھائی ڈاکٹر ایوب صاحب جن کے ڈاکٹر ہیں ان کی اماں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما دے اور صحت جسمانی روحانی عطا فرمائے۔ میری والدہ فیض النساء کی طبیعت، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ پرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک دعا ایسی کرتے ہیں، آپ سب نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی ضروریات و حاجات ہیں آپ اس سے باخبر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری حاجت دنیا بھی پوری کر دے اور آخرت کی بھی حاجت پوری کر دے، یعنی ہمیں آخرت والا بھی بنا دے۔ ایک گناہ کی عادت ہو تو اللہ اس سے بھی پاک کر دے، ہم 100% نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر
ہم سب کو 100% اپنی فرما برداری کی زندگی اللہ والوں کی نصیب فرما، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم کو اپنے وقت پر اس حالت میں بلائیے کہ آپ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیے، ہماری صورت و سیرت سے آپ خوش ہو جائیے، معافی دے دیجیے۔ دونوں جہان کے مالک ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما، دونوں جہان مانگ لو، مالک کے دو جہان سے دونوں جہاں کو مانگ لو، اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما، دنیا بھی دے دے آخرت بھی، اور ہر غم و فکر و پریشانی سے بچا، ہر وقت خوشیاں دکھا اور غم سے بچا، اور کینسر اور گردہ بیکار ہونا، فالج، لقوہ، جتنی خطرناک بیماریاں ہیں یا اللہ سب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تھوڑا سا نزلہ زکام بخار یہ بلا نہیں ہے، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے سیئ الاسقام خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس میں دل کا ہارٹ اٹیک بھی ہے، دل میں وال بند ہو جائے، بتاؤ جو انجیوگرافی کراؤ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ ڈاکٹر لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر بھی بعض وقت ابھی ہمارے قریب پڑوس میں ڈاکٹر کے 4.25 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، اور ڈاکٹروں نے کہا بالکل سب بال ہم نے ٹھیک کر دیا، اور 2 دن کے بعد ختم، انتقال ہو گیا ان کی بیوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے، اور ان کی ڈاکٹر صاحب کا جو تذکرہ آ گیا ان کی بیوی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک سانس بھی ایسی نہ ہو جس سے ہم آپ کو ناراض کریں، بس میری آہ کو قبول کر لیجیے آپ کہ خدا ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دے کہ اختر اور اس کی اولاد و ذریات اور آپ سب اور آپ کے بھی خاندان ایسا ایمان یقین اور ایسی تقویٰ کی حیات نصیب فرما کہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں دل میں نہ لائیں۔ بس یہ خوشی ہمارے لیے نامبارک ہے جس سے آپ ناخوش ہوں، ایسی خوشیاں ہمارے لیے نامبارک ہیں جس سے آپ ناخوش ہوں۔ غیرت بندگی کے خلاف ہے، شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ بتاؤ بھائی یہ میری دعا کیسی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سانس لینے سے بچائے جو سانس تیری نافرمانی میں گزر جائے، جو سانس تیری نافرمانی میں گزر جائے ایسی سانس سے بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو سراپا اپنا بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سلامت رہیں، باکرامت رہیں تا قیامت رہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ کو آباد رکھیے۔